ایک ہاتھ میں بخاری اٹھائی ہوئی، ایک ہاتھ میں قرآن، بس یہ 2 کتابیں اٹھا لو، آپ سب سے بڑے عالم اور مفتی ہو جائیں گے۔ آپ بھی اٹھا کے ایک کلپ بنا لیں، ایک ہاتھ میں بخاری اٹھائیں، ایک میں قرآن اٹھائیں، اور کہیں کہ اگر دین سیکھنا ہے تو فقیر کے پاس آؤ، کیونکہ یہی تو آپ کے لیے دلیل تھی کہ ایک ہاتھ میں بخاری ہو، دوسرے ہاتھ میں قرآن ہو، تو ہم کہیں گے بھئی بہت زیادہ ماہر ہے، بڑا علمی گہرائی رکھتا ہوگا۔ تو پھر آپ بھی اٹھا کے ایک پوسٹ بنوا لیں، اپنی ایک فوٹو کھنچوا لیں موبائل سے اور ڈال دیں، نیچے اپنے ساتھ علامہ بھی لکھ لیجئے گا، ہو گئے بس۔ پھر تو اس کا مطلب ہے آپ بتانے کے قابل ہو گئے، کیونکہ بخاری اٹھا لیے ایک ہاتھ میں۔ ارے بھائی، اس سے کوئی علم حاصل کوئی ہوتا، اس کی کتنی علمی گہرائی ہے، وہ بات صحیح کہہ رہا ہے نہیں کہہ رہا، جمہور کے خلاف بول رہا ہے، وہ علماء کے متفقہ فیصلے کے خلاف جا رہا ہے، آپ کو کیا پتا؟ ہر ایک کو سنیں گے اور متاثر ہو جائیں گے، اور اپنے اکابرین سے بدزن ہونے میں ایک لمحہ نہیں لگائیں گے۔ یہ ہے جہالت۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، ابھی تفصیل تو بہت زیادہ ہے، لیکن میں صرف شعور کی بیداری مقصود ہے کہ علم نہ ہو تو انسان صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ کو کیسے سمجھے گا؟ اب نماز کے اندر کچھ چیزیں شرائط ہیں، کچھ فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ سنن موقدہ، کچھ غیر موقدہ، کچھ مستحب ہیں نماز میں ہی معاملات۔ اب اس کا علم سیکھنا، کیونکہ اگر فرض ترک کر دیں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ جیسے مفتہ بہی قول یہ ہے کہ جہاں شریعت نے فرمایا کہو یا پڑھو، اس کا مطلب ہے کہ اتنی آواز سے کہو، اتنی آواز سے پڑھو کہ آپ کی آواز اپنے کانوں تک خود پہنچ جائے، بشرطے کہ آپ بہرے نہ ہوں یا اطراف میں شور بہت زیادہ ہے کہ آپ چیخ کے بھی بولیں تو اپنے کان تک آواز نہیں آئے گی، مشینیں چل رہی ہیں جیسے، تو کم از کم اتنی آواز ہونی چاہیے کہ اگر یہ مشینیں بند ہو جائیں تو کان آواز کو سن لیں۔ اسے کہتے ہیں کہنا، اسے کہتے ہیں پڑھنا۔ اگر ایسا نہ ہو تو یہ کہنے پڑھنے میں شمار ہی نہیں ہوگا۔ اب مثال کے طور پر نماز شروع کرتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں، تکبیر لگانا فرض ہے اور نماز کی شرائط میں سے بھی ہے۔ جس نے اس کو نماز کے باہر تصور کیا اس نے شرط رکھا، اور جس نے اس کو نماز کے اندر ضروری سمجھا انہوں نے کہا فرض ہے۔ تو دونوں قول باقی رکھے، جی شرط بھی ہے اور فرض بھی ہے۔ اب اس میں اکثر آپ دیکھیں منہ بند ہے، اور یہ زیادہ تر ان لوگوں کو دیکھیں گے جو 40 سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ جنت کا سب سے آخری پایا جو ہے میرے ہاتھ میں، سارے جہنم میں جائیں گے، میں تو 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، میں جنت میں جاؤں گا۔ منہ بند ہے۔ اسی طرح اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، امام کے پیچھے تو قرات منع ہوتا، لیکن دیکھیں ہونٹ بند ہیں۔ اب ان سے پوچھیں بھئی آپ پڑھ نہیں رہے تھے؟ دل میں پڑھ رہا تھا، دل سے تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس پہ علماء متفق ہیں کہ قول سے ہوگا، پڑھنا کہلائے گا۔ شریعت میں پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی آواز سے پڑھو کہ اپنے کان سنیں۔ اب آپ نے تکبیر نہیں لگائی، فرض گیا۔ الحمد شریف بلند آواز سے نہیں پڑھی، اتنی کہ کان سنتے، واجب گیا۔ سورت نہیں ملائی، اتنی آواز سے نہیں بولا، واجب گیا۔ دعائے قنوت اتنی آواز سے نہیں پڑھی، واجب گیا۔ التحیات نہیں پڑھی، واجب گیا۔ سلام میں السلام کہنا یہ واجب ہوتا ہے، اور علیکم ورحمۃ اللہ سنت ہے۔ یوں خالی گئی نماز ختم، نہ فرض پورا ہوا نہ واجب پورا ہوا۔ لیکن ان سے بڑا متقی کوئی نہیں ہے پورے علاقے کے اندر۔ تو یہ مسئلہ ہے ہم جو آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ علم نہیں سیکھیں گے آپ، اور پھر یہ دعویٰ ہو کہ جی میں صفت تقویٰ سے متصف ہو جاؤں، یہ مسجد میں چندہ دے کر یا چند بیواؤں کی شادی کر کے سلائی مشین دے کر چند یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیر کر میں صفت تقویٰ سے متصف ہو سکتا ہوں، یہ نہیں ہوتا ہے، سیکھنا پڑتا۔ آپ نے کبھی ایسا کیا اپنے ابا جان کو بستر پہ لٹا کے چھری ہاتھ میں پکڑ دیا، ابا جان اب آپ کا آپریشن فقیر کرے گا، اور کبھی آپ نے میڈیکل پڑھی ہی نہیں، کر سکتے ہیں کبھی آپ؟ اور آپ کے میں نے یوٹیوب پہ پورا آپریشن دیکھا ہے ابا جان 50 دفعہ کہ کیسے پیٹ کٹتا ہے اور کیسے سب کچھ ہوتا ہے، میں جانتا ہوں، آپ مجھے موقع تو دیں، میں کچھ کروں گا انشاءاللہ۔ تو ابا جان کہے گا کمبخت تجھے وراثت چاہیے تو پہلے لے لے، اس طرح مارنا چاہتا ہے؟ کچھ کر بھی کروائے گا والد صاحب، یا کبھی آپ ہمت کر سکیں گے؟ نہیں۔ حالانکہ 50 مرتبہ دیکھا، کیوں؟ آپ نے سیکھا نہیں ہے، صرف آپ نے آبزرو کیا ہے، اس سے کچھ سیکھنا نہیں ہوتا۔ ہم نے بھی ایسے ہی نہ عقیدے کسی سیکھے، میں اسی لیے غصہ ہوتا ہوں اکثر بیانات میں کہ ٹنڈن سنی ہے جی، ہم کون ہیں جی؟ ٹنڈن سنی۔ اور اس سننے سے بنیادی عقائد کی تشریحات معلوم کر لیں، ضروریات اہل سنت کی تشریحات معلوم کر لیں، صفر، نہ ٹن رہا
نہ ٹن ٹن رہا، نہ سنی رہا حقیقتاً جو اہل سنت کی طرف منسوب، بلکہ سن سے سنی بن گیا۔ تو ہم تو سن پڑے ہوئے ہیں، جو اپنے معمولات آپ کے گھر میں اہل سنت کی طرف منسوب رائج ہیں، اس کی دلیل اپنے آپ سے پوچھیں نا، اپنی والدہ سے پوچھیں، والد سے پوچھیں، ماموں سے پوچھیں، چچا سے پوچھیں، کیوں کرتے ہیں ہم یہ؟ جواب دے دیں تو فقیر کو پکڑ دیجیے گا، ایک ہی جواب ہوگا، بیٹا پتہ نہیں، یہ تو دادی جان کو دیکھا تھا، دادا جان کو دیکھا تھا، نانے جان، نانا جان، پھر ابا جان، اماں جان، ماموں، پھپھا، تایا، ہم نے بھی کرنا شروع کر دیا۔ یہ کوئی شرعی دلیل ہے؟ آپ کے آباء و اجداد یا آپ کے ماموں، چچا، تایا، پھپھا کوئی مفتیان کرام تھے بہت بڑے؟ نہیں۔ اچھا میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ اختیار جو کریں گے غلط ہی ہوگا، لیکن آپ کو تصدیق تو کرنی چاہیے نا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بعض اوقات ملاوٹ ہو جاتی ہے چیزوں کے اندر، نظریات میں، عقائد میں، معمولات میں۔ ملاوٹ کا مطلب جیسے اب یہ 12ویں منا رہے ہیں ہمارے ہاں، اب اس میں آپ دیکھیں بہت سی کلپس ایسے آئیں گی، ڈھول بج رہا ہے، لڑکے ڈانس کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، پھدک رہے ہیں۔ اب یہ اگلی نسل کو یہی پہنچے گا۔ اب نفس میلاد مصطفیٰ تو بالکل جائز، دلائل کثیرہ موجود، اچھا اس میں بہت سارے افعال جو ہو رہے ہیں وہ بھی جائز، لیکن اب یہ ملاوٹ شامل کر دی تو اچھا نہیں ہے کہ ہم تصدیق کریں کہ بھئی جو آج کل ہو رہا ہے اس میں کتنا صحیح ہے کتنا غلط، غلط کو چھوڑ دیں، صحیح کو اختیار کر کے رکھیں۔ یہ ہمارے گھروں میں ہوتا ہے۔